پنجاب اور خیبر پختونخوا میں ضمنی انتخابات میں شیر کی دھاڑ، 13 میں سے 12 نشستیں نون لیگ لے اڑی۔ قومی اور صوبائی اسمبلی کی 6 سیٹوں پر حکمران جماعت کامیاب۔ صوبائی اسمبلی کی ایک نشست پیپلز پارٹی نے اپنے نام کر لی۔ NA 18، 129، 143، 185 پر نون لیگ کامیاب۔ NA 104 اور NA 96 پر بھی نون لیگی امیدوار فاتح قرار۔ ضمنی الیکشن میں کوئی بھی آزاد امیدوار ووٹرز کو قائل نہ کر سکا، بری طرح شکست۔ تمام حلقوں کے فارم 47 جاری کر دیے گئے۔ بیشتر سیٹیں پاکستان تحریک انصاف کے امیدواروں کی 9 مئی مقدمات میں نااہلی کے باعث خالی ہوئی تھیں۔ NA 18 ہری پور میں پاکستان تحریک انصاف کو بڑا اپ سیٹ، عمر ایوب کی اہلیہ شہرناز عمر ایوب کو شکست۔ 1,20,220 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہی۔ غیر حتمی نتائج کے مطابق نون لیگ کے بابر نواز 1,63,996 ووٹ لے کر کامیاب قرار۔ قومی اسمبلی کی سیٹ سابق اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کی نااہلی کے بعد خالی ہوئی تھی۔ NA 96 فیصل آباد میں وزیر مملکت طلال چودھری کے بھائی بلال بدر چودھری نے میدان مار لیا۔ بلال بدر نے 93,009 ووٹ حاصل کیے۔ غیر حتمی نتائج کے مطابق آزاد امیدوار نواب شیر وسیر 43,025 ووٹ حاصل کر سکے۔ نون لیگی کیمپ میں جشن، حامیوں کی جانب سے آتش بازی کا شاندار مظاہرہ۔ لاہور کے انتخابی محاذ پر شیر نے سیاسی مخالفین کو پچھاڑ دیا۔ قومی اسمبلی کے حلقہ NA 129 سے لیگی امیدوار حافظ نعمان فاتح قرار۔ حافظ نعمان کو 63,441 ووٹ ملے۔ آزاد امیدوار چودھری ارسلان احمد 29,099 ووٹ لے سکے۔ NA 143 چیچا وطنی سے نون لیگ کے چودھری طفیل جٹ کامیاب۔ آزاد امیدوار زرار اکبر دوسرے نمبر پر رہے۔ PP 203 چیچا وطنی کے تمام 185 پولنگ سٹیشنز کا غیر حتمی غیر سرکاری نتیجہ سنو نیوز کو موصول۔ PP 203 سے حکمران جماعت کے امیدوار چودھری محمد حنیف 45,073 ووٹ لے کر کامیاب ہو گئے۔ آزاد امیدوار فلک شیر ڈوگر 10,670 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے۔ فیصل آباد سے قومی اسمبلی کے حلقہ NA 104 کے تمام 375 پولنگ سٹیشنز میں ووٹوں کی گنتی مکمل۔ غیر حتمی نتائج کے مطابق نون لیگ کے راجہ دانیال احمد 52,791 ووٹوں کے ساتھ جیت گئے۔ آزاد امیدوار رانا عدنان جاوید 19,262 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے۔ PP 115 سے نون لیگ کے طاہر جمیل 49,046 ووٹ لے کر کامیاب قرار۔ غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق آزاد امیدوار محمد اصغر کو 1,898 ووٹ پڑے۔ NA 185 ڈیرہ غازی خان کے تمام 226 پولنگ سٹیشنز کا غیر حتمی نتیجہ سامنے آ گیا۔ NA 185 سے لیگی امیدوار سردار محمود قادر لغاری نے 82,419 ووٹ لے کر میدان مار لیا۔ پیپلز پارٹی کے دوست محمد کھوسا نے 49,266 ووٹ لیے۔ جیتنے والے امیدواروں کے حامیوں کا جشن، ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑے، مٹھائیاں تقسیم۔ فیصل آباد کے حلقہ PP 116 سے رانا اسرار اللہ کے داماد رانا احمد شہریار 48,824 ووٹ لے کر کامیاب ہو گئے۔ آزاد امیدوار ملک اصغر علی کو 11,429 ووٹ کے ساتھ شکست۔ PP 73 سرگودا سے نون لیگ کے سلطان علی راجہ کامیاب۔ غیر حتمی نتائج کے مطابق سلطان علی کو 71,770 ووٹ پڑے۔ آزاد امیدوار محسن رضا 12,970 ووٹوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر رہے۔ PP 269 مظفر گڑھ میں تیر چل گیا۔ پیپلز پارٹی کے امیدوار علمدار عباس قریشی کامیاب ہو گئے۔ PP 87 میاں والی سے نون لیگ کے علی حیدر نور کامیاب۔ PP 98 چک جمرہ سے لیگی امیدوار آزاد تصب نے جیت لی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی ضمنی انتخابات میں کامیابی پر نون لیگ کے امیدواروں کو مبارکباد۔ شہباز شریف نے کہا کہ الیکشن میں فتح نواز شریف کے ویژن اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے صوبے کے عوام کی ترقی کے لیے محنت کا ثمر ہے۔ امید ہے کامیاب امیدوار اپنے حلقے کی ترجمانی کرتے ہوئے عوامی خدمت کریں گے۔ وزیر اعظم نے لیگی امیدواروں کو ووٹ دینے پر پارٹی کارکنان کا بھی شکریہ ادا کیا۔ لاہور، فیصل آباد، ساہیوال، ڈیرہ غازی خان، سرگودا، میاں والی، مظفر گڑھ اور ہری پور میں ضمنی انتخابات کا میدان سجا۔ تمام حلقوں میں مجموعی ٹرن آؤٹ کم رہا۔ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کہتے ہیں کہ ضمنی الیکشن پرامن رہا۔ ضمنی الیکشن میں ٹرن آؤٹ ہمیشہ کم ہوتا ہے۔ سرگودا کی تحصیل کوٹ مومن میں دلہا بارات لے جاتے ہوئے پولنگ سٹیشن پہنچ گیا۔ دلہن لانے سے پہلے ووٹ کاسٹ کیا۔ لاہور میں یتیم خانہ پولنگ سٹیشن پر 93 سالہ ضعیف ووٹر نے بھی اپنے نمائندے کو چننے کے لیے ووٹ ڈالا۔ ڈیرہ غازی خان میں بیساکھیاں بھی ووٹ کاسٹ کرنے آڑے نہیں آئی۔ فیصل آباد میں ٹانگ پر فریکچر کے باوجود ووٹر پولنگ سٹیشن پہنچا۔
ووٹرز کی سہولت کے لیے امیدواروں نے ٹرانسپورٹ اور کھانے کا اہتمام بھی کیا۔ فیصل آباد میں انتخابی ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزیاں۔ حلقہ NA 104 میں پولنگ اسٹیشن میں موبائل فون لے جانے پر پابندی پر عمل درآمد نہ ہو سکا۔ ووٹرز بیلٹ پیپرز کے ساتھ سیلفیاں بناتے رہے۔ PP 98 فیصل آباد میں ووٹ کی سیلفی بنا کر سوشل میڈیا پر اپلوڈ کرنے والا ملزم گرفتار۔ چک جمرہ کے حلقہ PP 98 میں ایک گاؤں کے مکینوں نے الیکشن کا مکمل بائیکاٹ کیا۔ چیچا وطنی میں نون لیگی امیدوار طفیل جٹ اور آزاد امیدوار فلک شیر ڈوگر میں تلخ کلامی، پولیس نے بیچ بچاؤ کرایا۔ سرگودا میں PP 73 کے پولنگ اسٹیشن میں 52 پر تعینات پولیس اہلکار الیکشن ڈیوٹی چھوڑ کر باغ سے کنو توڑتے رہے۔ سونا نیوز کی ٹیم کو دیکھ کر اہلکار باغ سے نکل گئے۔ مظفر گڑھ PP 269 میں پیپلز پارٹی کے امیدوار علمدار قریشی اور آزاد امیدوار اقبال پتافی کے حامیوں میں تلخ کلامی۔ پولنگ اسٹیشن نمبر 103 پر 300 بیلٹ پیپر کم نکلنے پر کچھ دیر کے لیے پولنگ رکی رہی۔ ضمنی انتخاب میں ٹرن آؤٹ 25 سے 30% کے درمیان ہی ہوتا ہے۔ پولنگ پل امن رہی، کسی مخالف کو نہیں روکا گیا، کسی حلقے سے کوئی شکایت نہیں سامنے آئی۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا اسرار کی میڈیا سے گفتگو، کہا فیصل آباد میں 70 ارب روپے سے ترقیاتی منصوبے شروع ہونے والے ہیں۔ پاکستان آج معاشی میدان میں آگے بڑھ رہا ہے۔ مارکہ حق میں پاکستان کی برتری بھارت نے بھی تسلیم کی۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمیٰ بخاری نے PTI کے خالنگ پولنگ کیمپس کی ویڈیو جاری کر دی۔ کہتی ہیں تحریک انصاف کے پولنگ کیمپس میں کہیں صرف ٹینٹ اور کہیں کرسیاں نظر آئیں۔ نون لیگ کے کیمپس میں ووٹرز کی گہمہ گہمی اور رش رہا۔ مریم نواز کی سیاست نے شیر کو جیت کا نشان بنا دیا۔ ضمنی انتخابات کی مکمل کوریج صرف سنو نیوز پر۔ قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے 13 حلقوں میں ہر جگہ رپورٹنگ ٹیم موجود رہی۔ پل پر حل پر کی خبر۔ ووٹرز نے امیدواروں تک، لاہور سے ہری پور تک، پولنگ اسٹیشن سے الیکشن کمیشن کے کنٹرول روم تک، ہر زاویے، ہر پہلو پر نظر رکھی۔ دیکھتے رہیے سنو نیوز، یقین کے ساتھ۔ انتخابی دھاندلی، PTI کی درخواست وفاقی آئینی عدالت میں سماعت کے لیے مقرر۔ کل سماعت ہوگی۔ چیف جسٹس امین الدین خان نے جسٹس عامر فاروق کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ تشکیل دے دیا۔ PTI کے سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ نے انتخابی دھاندلی انکوائری ٹریبیونل کی تشکیل کے لیے رجوع کر رکھا ہے۔ 27ویں ترمیم کے بعد درخواست سپریم کورٹ سے وفاقی آئینی عدالت میں ٹرانسفر ہوئی۔ کئی شہروں میں صفائی کی غیر تسلی بخش صورتحال پر مریم نواز برہم۔ متعلقہ ڈپٹی کمشنرز کی سرزنش، ناقص کارکردگی والے ٹھیکیداروں کے خلاف کارروائی کی ہدایت۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے صفائی کے انتظامات کی نگرانی مزید سخت کر دی۔ مریم نواز کہتی ہیں کہ گورننس میں کوتاہی برداشت نہیں، غفلت برتنے والوں کو رعایت نہیں ملے گی۔ وزیر اعلیٰ کا ہسپتالوں میں فری ادویات نہ ملنے کا بھی نوٹس۔ ڈپٹی کمشنر کے لیے مقرر کردہ کی پرفارمنس انڈیکیٹر کی کڑی جانچ پڑتال۔ ہر ضلع کی گورننس کے معیار کی مکمل نگرانی کے لیے خفیہ ٹیمیں بھیجنے کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی منشیات فروش ہیں، انہیں مستعفی ہو جانا چاہیے۔ وزیر اعظم کے کوارڈینیٹر اختیار ولی کا الزام، کہتے ہیں PTI کے بہت سے لوگ منشیات کے دھندے میں ملوث ہیں۔ وادی تیرا میں منشیات کے کارخانے لگے ہیں۔ وزیر اعلیٰ کے ضلع خیبر سے منشیات پورے ملک میں سمگل ہوتی ہے۔ سہیل آفریدی نے خیبر میں منشیات کی تصدیق کر کے حقائق کی نفی کی۔ منشیات کا پیسہ سرحد پار بھی جاتا ہے اور یہی پیسہ دہشت گردی کے لیے اور ریاست کے خلاف بھی استعمال ہوتا ہے۔ پاک افغان سرحد کی بندش سے افغانستان کی معیشت پر منفی اثرات۔ عوام سخت پریشان مگر افغان طالبان کی ہٹ دھرمی برقرار۔ افغان چیمبر آف کامرس کے مطابق سرحد کی بندش سے ماہانہ $200 ملین کا نقصان ہو سکتا ہے۔ پاکستانی ذرائع کے مطابق صرف تورخم سرحد کی بندش سے افغانستان کو ایک ماہ میں $45 ملین کا نقصان ہو رہا ہے۔ افغان میڈیا کے مطابق افغانستان میں بنیادی اشیاء کی قیمتیں غیر معمولی حد تک بڑھ گئیں۔ غربت اور بے روزگاری کے شکار افغان عوام کے لیے روزمرہ امور چلانا بہت مشکل ہو گیا۔ شہریوں کی طالبان پر کڑی تنقید،
کہتے ہیں اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں اضافہ ناقابل برداشت ہو گیا۔ ماہرین کے مطابق قابض افغان طالبان نے افغانستان کو شدید اقتصادی بحران کی دلدل میں دھکیل دیا ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا جامعۃ الرشید کراچی میں خصوصی اوپن سیشن، طلباء اور علماء کرام کے ساتھ ملاقات کی۔ طلباء نے اس عزم کا اظہار کیا کہ سوشل میڈیا پر جھوٹے پروپیگنڈے اور افواہوں میں نہیں پھنسیں گے اور افواج کے ساتھ مل کر اس کا مقابلہ کریں گے، کیونکہ قومی اتحاد ہی ہماری اصل قوت ہے۔ مفتی عبدالرحیم نے کہا کہ یہ دور جدید ٹیکنالوجی اور مصنوعی ذہانت کا ہے۔ نوجوان جدید علوم میں مہارت حاصل کر کے ملک کی ترقی اور خوشحالی میں کردار ادا کریں۔ بھارت پاکستان میں دہشت گرد سرگرمیوں کی سرپرستی کر رہا ہے، جبکہ پاک فوج جدید حکمت عملی کے ساتھ بھرپور جواب دے رہی ہے۔ طلباء اور علماء نے پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہونے کا اعادہ کیا۔ اور آرٹس کونسل کراچی میں ورلڈ کلچر فیسٹیول کی رہنمائیاں، معروف گلوکار سجاد علی کا کانسرٹ دیکھنے کے لیے کھڑکی توڑ راج سجاد علی کے سدا بہار گانوں پر شرکاء جھوم اٹھے۔